تفسیر ہے جلد نمبر اول ہے تفسیر سورہ نحل ہے. یہ کتاب چھپی ہے دارالفکر دارالکتب العلمیہ میں سنہ 2004 میں. اب ملاحظہ کریں یہاں پر روایت یہ ہے انس بن مالک کہتے ہیں کن جواری عمر یخدمنا ہم عمر کے گھر جاتے تھے. عمر کے ہاں اس کے کنیزیں تھیں وہ ہماری خدمت کرتی تھیں ہمارے لیے کانا وغیرہ جو کاشفات الرؤوس. عمر کے گھر ان کے گھر جو لونڈیاں تھیں اس کے سر پہ پردہ نہیں ہوتی تھی. تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. بادیتن پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک. یہ آپ کے خلیفے کے گھر میں آپ کے جو امیر المومنین خلیفہ ہے مسلمین کا امام ہے اس کی تقویٰ کی حالت ہے. مہمان آتے ہیں مہمان کے سامنے ان کی لونڈیوں کا پردہ نہیں ہے. پردہ کہاں تک نہیں کہ یہ ان کا پستان ان کا کھلا ہوتا تھا. یہ آپ وہ خلیفہ جس کو آپ اپنا امام مانتے ہو. السلام علیکم. حسن اللہ یاری تفسیر یحییٰ بن سلام سے ایک روایت پڑھتا ہے اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے کہ ان کے گھر میں موجود باندیاں ننگے سر ہوا کرتی تھیں, چاک سینہ ہوا کرتا تھا, بے پردگی تھی اور غیر محرم مردوں کی وہ خدمت کیا کرتی تھیں اور یہ ساری فحاشی خلیفے کے گھر میں ہوا کرتی تھی. یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے. میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات, اس وقت جو باندیاں تھیں وہ جنگی قیدی بن کر آیا کرتی تھیں. انہیں خدمت پر مامور کر دیا جاتا تھا اور جو خدمت پر مامور ہو اس کے لیے ایسا لباس پسند کیا گیا جو اس کے لیے مشقت کا باعث نہ ہو. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان باندیوں کو سروں پر دوپٹہ نہ لینے کا حکم دیا. اور دوسری بات کہ فقہا کا باندی کے سطر میں بہت اختلاف موجود ہے. اکثر فقہا کے نزدیک باندی کا سر اور گردن یہ سطر میں شامل ہی نہیں ہے. اس لیے امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں یہ اثر نقل کیا ہے وہاں باب باندھا ہے باب عورت الامتی, باب ہے باندی کے سطر کے بارے میں اور نیچے لکھا ہے وَأَنَّهَا تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ رَأْسَهَا وَرَّكَبَتَهَا وَمَا يَظْهَرُ مِنْهَا فِي حَالِ الْمِهْنَةِ لَيْسَ بِعَوْرَةٍ کہ باندی کا سر, اس کی گردن اور خدمت کرتے ہوئے جو چیز ظاہر ہو جائے وہ سطر کا حصہ نہیں ہے. تو اکثر فقہا باندی کے سر کو گردن کو سطر میں شامل ہی نہیں کرتے. اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باندیوں کو سروں پر دوپٹہ نہ لینے کا حکم دیا تھا تاکہ ان کی آزاد عورتوں سے مشابہت نہ ہو. دوسری بات, حسب روایت یہ ترجمہ کرتے ہوئے ڈنڈی مارتا ہے, روایت کا ترجمہ صحیح نہیں کرتا. تضطرب ثدیہن کا ترجمہ کرتا ہے کہ سینہ چاک تھا, سینہ کھلا تھا اور ظاہر ایسے کروا رہا ہے جیسے پستان برہنہ تھے. برہنہ صدر وہ پردہ نہیں ہوتی تھی. تضطرب ثدیہن بادیۃ خدامہن ان کے جو چاتی تھے نا پستان ان کی جمپنگ کر رہی ہوتی تھی. بادیتن پستان ان کے سب کھلے ہوئے تھے پردہ نہیں تھا پستان کے حد تک. یہ آپ کے لیکن ایسا نہیں ہے. روایت کے الفاظ ہیں کاشفات الرؤوس تضطرب ثدیہن بادیۃ. کاشفات الرؤوس سر ننگا تھا, اس کی وضاحت موجود ہے. تضطرب ثدیہن ان کی چھاتیاں حرکت کر رہی تھی. برہنہ سینے کے برہنہ صدر کے الفاظ یہ کسی روایت سے نہیں ملتے اور قیامت تک کے لیے چیلنج ہے اس کو. برہنہ صدر کے یہ الفاظ کسی بھی روایت سے دکھا دے, قیامت تک کے لیے نہیں دکھا سکے گا کیونکہ برہنہ صدر کے الفاظ کسی بھی روایت میں نہیں ملتے. سر ننگا تھا اس کی وضاحت موجود ہے, برہنہ صدر کے الفاظ نہیں ہے. اگر سینہ بھی برہنہ ہوتا تو روایت کے الفاظ ہوتے کاشفات الرؤوس والصدور یا کاشفات الرؤوس وکاشفات الصدور, لیکن ایسا نہیں ہے, صرف تضطرب ثدیہن کے الفاظ موجود ہیں. تیسری بات, اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد فحشانہ خیالات کو ہوا دینا نہیں ہے. نہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مقصد ہے. انہوں نے بھی مسئلہ بیان کرنے کی غرض سے اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام بہقی رحمہ اللہ نے بھی اسی نیت سے اس روایت کو نقل کیا ہے. اس لیے اس اثر پر انہوں نے باب باندھا ہے باب عورت الامتی اور مسئلے کی وضاحت کی ہے کہ باندی کا سطر کیا ہے. تفسیر یحییٰ بن سلام میں بھی اس روایت کو
پردے کے احکامات میں سورۃ النور میں بیان کیا گیا ہے تاکہ باندی کے صدر کے مسئلہ کی وضاحت ہو جائے۔ فحشانہ خیالات کو ہوا دینے کے لیے، سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید کرنے کے لیے، اعتراض کرنے کے لیے کسی بھی امام نے، کسی صحابی نے اس روایت کو بیان نہیں کیا، بلکہ مسئلہ کی وضاحت کے لیے بیان کیا ہے۔